آ کے آپ سے پیسے مانگتا اس کو آپ فقیر بولتے. کس سے مانگتا؟ آپ سے مانگتا, آپ کے گھر پہ ٹھہر کے اللہ سے مانگتا. بولو جی, ہے بتاؤ کو بولو, تم نا ٹینشن نہ کرو, میں ہوں نا. آپ سے مانگتا نا, اللہ کے نام پہ دے دے بابا بولتا. آپ سے مانگ رہا, وہ بھی واسطہ خدا کا دے رہا. بڑی لطیف بات ہے, جو آپ غور کر کے. پھر آج تک کوئی بھی مفتی صاحب فقیر کو تو مشرک ہو گیا نہیں بولے, جبکہ انہیں مدد بندے سے مانگ رہا. فقیر مدد کس سے مانگ رہا؟ بندے سے مانگ رہا. اچھا یہ تو فقیر ہے, اس کو چھوڑ دو بیچارے کو. مولانا کو دیکھو آپ, بازو والے جی ادھر کہیں کو گھور کے دیکھ رہے تم لوگ. بازو والے مولانا جمعہ کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں, صاحبو یہ اللہ کا گھر, آپ کو تو معلوم ہے اس میں اے سی لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بل بہت زیادہ آ رہا ہے, لہذا آپ جاتے وقت اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیے. مولانا مدد مانگے, وہ بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ جمعے کے دن جتنے نماز پڑھنے آئے پورے ولیاں رہتے, پورے متقی رہتے, پرہیزگار رہتے, اس میں ایک پٹھا پاکٹ ماسٹر بھی رہتا. اور مولانا جمعہ کے دن وہ پاکٹ پلیئر سے پیسے مانگ رہے ہیں. ایک آدمی اسٹار کنیکشن چلانے والا ہے, مولانا اس سے پیسے مانگ رہے ہیں. ایک پٹھا انٹرنیٹ لوگوں کو جو ہے سپلائی کرتا, اس سے مولانا پیسے مانگ رہے ہیں. ایک تو اتنا خطرناک تھا, جمعرات کو جیل سے آیا, جمعہ کے دن مولانا مدد مانگے. آپ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, مسئلہ کو سمجھو. آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے, سمجھنے کی بات ہے. جمعہ کے دن مولانا بندے سے مدد مانگ رہے ہیں, اور بندہ بھی 1.5 ہوشیار, جیب میں ہاتھ ڈالا, 50 کی نوٹ نکالا, ڈالا. بولے مولانا آپ بول دیے, میں دے دیا. ایک پٹھا 100 ڈال رہا, ایک پٹھا 10 ڈال رہا, ایک پٹھا 5 ڈال رہا, ایک پٹھا 500 ڈال رہا. تو پتا کیا چلا, مولوی صاحب مدد مانگ رہے ہیں اور بندہ مدد کر رہا ہے. تو اب بتاؤ پیارے بزرگ اور دوستو, بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے, اور وہ بھی اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہا ہے, اللہ کی مسجد کے لیے مانگ رہا ہے. پھر دوسرے مولوی صاحب کو دیکھو, وہ مدرسہ چلا رہے ہیں, اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے وہ جا کر امیروں سے مدد مانگ رہے ہیں. بول رہے صاحب آپ کی زکات اب کے مجھے دینا چاہیے کیونکہ میرے مدرسے میں 400 بچے ہیں. صاحب آپ مجھے زکات دیجئے کیونکہ میرے مدرسے میں 200 بچے ہیں. بولے آپ اپنا فطرہ مجھے دیجئے, میرے مدرسے میں 100 بچے ہیں. آپ اپنا صدقہ خیرات مجھے دیجئے کیونکہ میرے مدرسے میں 50 بچے ہیں. تو پتا کیا چلا, ایک مولوی صاحب امیروں سے مدد مانگ رہا ہے, رئیسوں سے مدد مانگ رہا ہے, صاحب نصاب سے مدد مانگ رہا ہے, بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے. مگر اب میں پوچھتا ہوں مولوی صاحبان سے, ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ نے جمعہ کے دن بندوں سے مدد مانگی, کیا مدد مانگنا شرک ہوا؟ مولانا نے کہا نہیں ہوا. میں نے پوچھا فقیر آ کر ایک ایک کے گھر پر مدد مانگ رہا ہے, کیا اس کا مانگنا شرک ہوا؟ جبکہ فقیر یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان ہے, کون کافر ہے, کون یہودی ہے, کون عیسائی ہے. فقیر سب سے مدد مانگ رہا ہے, مسلمان تو مسلمان, کافروں سے مدد مانگ رہا ہے. مگر خدا کی قسم اس کا مدد مانگنا شرک. مولانا سے پوچھا کیا ہوا؟ جواب ملا نہیں ہوا. پھر میں نے پوچھا آپ مدرسہ چلانے کے لیے امیروں, رئیسوں, مالداروں سے زکات صدقات کے ذریعے مدد مانگ رہے ہیں, بتاؤ کہ آپ کا مانگنا شرک ہوا؟ جواب ملا نہیں ہوا. تو میں نے پوچھا بھائی پھر ہم بھی تو حضرت امیر الدین قادری سے مدد مانگ رہے ہیں, یہ بھی تو بندے ہیں, ہم بھی بندے ہیں, بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے. ہم بندے ہیں, غریب نواز بندے ہیں, بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے. ہم بندے ہیں, غوث اعظم بندے ہیں, بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے. پھر جب تم مانگے شرک نہیں ہوا, ہم مانگے تو شرک کیوں ہوا؟ تو مولانا نے جواب دیا ہمارا مانگنا اس لیے شرک نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے بندے کو بندہ سمجھ کے مانگا, خدا سمجھ کے نہیں مانگا. بندے کو بندہ سمجھ کے مدد مانگنا شرک؟ بولیے بولیے, خدا سمجھ کے مدد مانگنا شرک ہے. اب آپ کسی بھی ولی کو اگر بندہ سمجھ کے مدد مانگتے ہیں تو خدا کی قسم اس میں شرک نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے بندہ سمجھ کے مانگا ہے. اسی لیے اب سارے صحابہ رسول اللہ سے مدد مانگے, صحابہ کی زبانوں پر تھا. صحابہ اکرام اپنے آقا کریم علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے تھے, انظر حالنا یا رسول اللہ,
یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے۔ صحابہ اکرام حضور سے مدد مانگتے تھے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، شرک نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ صحابہ نے نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا مگر پھر بھی خدا نہیں سمجھا۔ صحابہ نے نبی کو سورج پلٹاتا دیکھا مگر خدا نہیں سمجھا۔ صحابہ نے نبی کو مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر جنت کی باغوں کی ٹہنیاں توڑتے دیکھا مگر خدا نہیں سمجھا۔ صحابہ نے نبی کو احد کے پہاڑ کو اپنی ایڑی سے خاموش بٹھاتا دیکھا مگر پھر بھی خدا نہیں سمجھا۔ انہوں نے نبی کو بندہ سمجھا۔ بندے کو بندہ سمجھ کر مدد مانگنا 14ویں صدی کے کسی ملا کا عقیدہ نہیں، نبی کا دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس امیر الدین قادری، حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب اللہ مدد کرتا نہیں کرتا؟ میں بولا کرتا۔ پھر جب اللہ مدد کرتا تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، بندہ کئی کو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہوتا ہے نا بھائی، ان کے کھوپڑیوں میں اتنے خطرناک سوالات ہیں، وہ لا کے تمہارے سامنے ڈالتے رہتے، تم لوگ بھولے سنیاں، جمعے کے دن بیان سنتے نہیں، 2 رکعت نماز پڑھے تو مسجد میں ٹکتے نہیں، کبھی عالموں کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، اللہ والوں کا کبھی جھوٹا پیتے نہیں، کبھی دینی مسائل سیکھتے نہیں، اس لیے آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہے نہیں۔ جو آپ کے سامنے بڑی داڑھی ٹوپی پہن کے ڈالتے گیا، آپ ایکسیپٹ کرتے جاتے، آخری میں آپ بولتے درگاہ کو جانا شیر کا ہے۔ تو اب ایک یہ مسئلہ ہے، سن لیجئے، بولے کہ بھائی جب اللہ مدد کر سکتا تو پھر بندے سے کئی کو لیتے؟ سنو اب پیارے دوستو، یہ بندوں کی شان کیا ہے، سرکار امیر الدین قادری کی شان کیا ہے، سرکار بندہ نواز کی شان کیا ہے، سرکار حاجی علی بابا کا مقام کیا ہے، سرکار مخدوم ماہیمی کی درگاہ میں جا کر ہم کیوں ان سے دعا کرواتے ہیں، کیوں غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہیں، کیوں مولا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کو ہماری دعاؤں میں ہم مل کر لیتے ہیں، کیوں رسول اللہ کا نام لیے بغیر، وسیلہ لیے بغیر ہماری دعا مکمل نہیں ہوتی؟ سنو ذرا غور سے، اس کو اپنی دلوں میں بٹھاؤ اور اسی پر قائم رہنے کی کوشش کرو، اور یہ انشاءاللہ ہو سکے تو ذرا بازو والے کو بھی سنا دو، اللہ توفیق دے گا تو پٹھا کل سے انہیں بھی وسیلہ لیں گا انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو سنوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں تمہاری دعاؤں کو بولو سنوں گا۔ ایسا دکھ رہا پورے چکلمبا گورنمنٹ ہاسپٹل کے مریضوں کو لا کے یہاں عرس میں بٹھا دیا گیا، ایسا دکھ رہا۔ ارے ذرا میاں بھائی کے جیسا بولو یار، وہ ہاں ایسا نکالا دیکھو پٹھا بیچ میں سے اپنا، کھانا کھائے نا بھائی، پھر اتنا کھلائے بعد بھی یہ کیا حالت ہے بھائی؟ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے سنوں گا، مجھے پکارو، مطلب تم میرے سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ لیکن پیارے دوستو، اب قبول کروں گا میں 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کے قبول کرنے کے۔ کتنے؟ 3 طریقے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بندے کی جب دعا قبول کرتا ہے تو اس کے قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ اب حدیث پاک سنو، کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اب دعا کرتے نا تو اللہ اب بھی آپ کی دعا قبول کرتا۔ آپ 8:55 کو دعا کرے، 8:55 کچھ قبول ہوتی، 1 منٹ بھی نہیں ٹلتا، 1 سیکنڈ بھی نہیں ٹلتا۔ یہ شان خداوندی ہے۔ اور دوسری بات سنو، جو دعا کرے اللہ وہی قبول کرتا۔ آپ بولے اللہ مجھے اولاد دے دے، دے دیتا۔